السلام علیکم۔ کبھی سوچا ہے کہ کیا صرف عقل ایک طاقتور ظالم بادشاہ کو ہرا سکتی ہے؟ آج ہم ایک ایسی ہی کلاسیکی انگریزی کہانی سنا رہے ہیں جس میں ایک بادشاہ کی طاقت کا مقابلہ ایک عام سے چرواہے کی عقل سے ہوتا ہے۔ تو سوال یہی بنتا ہے کہ ذہانت ایک تاج کو کیسے مات دے سکتی ہے؟ یہ کہانی اسی سوال کا جواب دیتی ہے، اور اس کا جواب سچ پوچھیں تو کافی حیران کن ہے۔ اچھا، تو یہ قصہ آیا کہاں سے؟ یہ اصل میں ایک بہت پرانا انگریزی لوک گیت ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، وہ نظمیں جو نسلوں سے سنائی جا رہی ہیں، اور یہ کہانی ہے طاقت، حسد اور عقل کی ایک ایسی آزمائش کی جو کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بادشاہ کا ایک ظالمانہ چیلنج۔ یہ وہ موڑ ہے جہاں حسد اور طاقت آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ اچھا، تو اس کہانی کا ایک کردار ہے کنگ جان۔ نظم بتاتی ہے کہ یہ ایک ایسا شہزادہ تھا جس نے انگلینڈ پر حکومت تو بڑے رعب داب سے کی، لیکن اس کا دور انصاف کے نام پر بالکل خالی تھا۔ ہر طرف غلط کام اور ناانصافی، مطلب طاقت تو بہت تھی پر انصاف بالکل نہیں۔ اب آتے ہیں کہانی کے دوسرے کردار کی طرف۔ یہ تھا کینٹربری کا ایبٹ، اور یہ صاحب اپنی شان و شوکت اور مہمان نوازی کے لیے دور دور تک مشہور تھے۔ ذرا سوچیں، اس کے گھر میں روز 100 لوگ ہوتے تھے، نوکر مخملی کوٹ پہنتے تھے، 50 سونے کی زنجیریں، مطلب شاہانہ ٹھاٹ باٹ۔ اور ظاہر ہے یہی شہرت بادشاہ کی آنکھوں میں کھٹکنے لگی۔ تو ہوا یہ کہ بادشاہ نے اسی جلن میں ایبٹ کو اپنے دربار میں بلوا لیا اور سیدھا الزام لگا دیا کہ بھائی تمہاری یہ شاہانہ زندگی تو میرے تاج کی توہین ہے، یہ تو غداری ہے۔ یعنی بادشاہ نے ایبٹ کی دولت کو اپنی حکومت کے لیے خطرہ بنا ڈالا۔ اور یہیں سے کہانی کا اصل موڑ شروع ہوتا ہے۔ 3 ایسے سوالات جن کا جواب دینا تقریباً ناممکن تھا۔ یہ عقل کا ایک ایسا امتحان تھا جس میں ناکامی کی سزا موت تھی۔ بادشاہ نے ایبٹ کے سامنے شرط رکھی کہ اگر جان پیاری ہے تو ان 3 سوالوں کا جواب دو۔ پہلا سوال، میری صحیح قیمت بتاؤ، ایک ایک پینی کا حساب چاہیے۔ دوسرا، یہ بتاؤ کہ میں پوری دنیا کا چکر کتنی جلدی لگا سکتا ہوں۔ اور تیسرا، سب سے مشکل، یہ بتاؤ کہ میں اس وقت کیا سوچ رہا ہوں۔ اب خود سوچیں، بھلا ان سوالوں کا جواب کون دے سکتا؟ بیچارہ ایبٹ، اب وہ کیا کرتا؟ مایوس ہو کر وہ ملک کے سب سے بڑے عالموں کے پاس پہنچا، کیمبرج اور آکسفورڈ کی یونیورسٹیوں تک گیا، لیکن کوئی بھی اس کی مدد نہ کر سکا۔ سیدھی سی بات ہے، کتابی علم ان عجیب و غریب پہیلیوں کے سامنے ہار گیا۔ اور پھر جب لگ رہا تھا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تب ایک ایسا ہیرو سامنے آیا جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اور یہ کوئی عالم یا دانشور نہیں تھا، بلکہ ایک عام سا چرواہا تھا۔ جب چرواہے نے اپنے مالک ایبٹ کو اتنا پریشان دیکھا تو بولا، جناب حوصلہ رکھیں، کبھی سنا نہیں کہ کبھی کبھی ایک نادان بھی کسی سیانے کو عقل کی بات سکھا جاتا ہے۔ اس کے اس ایک جملے میں کمال کا اعتماد اور سادگی تھی، ہے نا؟ تو اس چرواہے نے ایک منصوبہ بنایا۔ پلان بہت سادہ تھا لیکن ہمت والا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ ایبٹ کا بھیس بدلے گا اور خود بادشاہ کے سامنے جا کر ان سوالوں کا جواب دے گا۔ تو اب کہانی اپنے کلائمیکس پر ہے۔ چرواہے کی جیت والی ذہانت جو ناممکن کو ممکن بنانے والی تھی۔ تو بس بھیس بدل کر چرواہا پہنچ گیا بادشاہ کے دربار میں اور ایک ایک کر کے سوالوں کے جواب دینے شروع کیے۔ سامنے آیا پہلا سوال، بادشاہ کی قیمت کیا ہے؟ اب ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب یا تو خوشامد ہو سکتا تھا یا پھر سیدھا سیدھا موت کا پروانہ۔ لیکن چرواہے کا جواب سنیں، کیا کمال کا جواب تھا۔ اس نے کہا، ہمارے نجات دہندہ کو 30 پینیوں میں بیچا گیا تھا اور آپ کی قیمت ہے 29 پینی، کیونکہ میرے خیال میں آپ ان سے 1 پینی تو کم ہی ہوں گے۔ اب بادشاہ کو اس جواب میں چھپا طنز تو سمجھ نہ آیا۔ وہ تو زور سے ہنس پڑا اور بولا، ارے میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ میری قیمت اتنی کم ہوگی۔ بس چرواہے کی عقل مندی کام کر گئی۔ اچھا جی، اب آئی دوسری پہیلی کی باری۔ کوئی شخص پوری دنیا کا چکر کتنی جلدی لگا سکتا ہے؟ یہ بھی ایک ایسا ہی سوال تھا جو سننے میں بالکل ناممکن لگتا تھا۔ اس پر چرواہے نے کہا، دیکھیں، آپ کو سورج کے ساتھ اٹھنا ہوگا اور اسی کے ساتھ ساتھ سفر کرنا ہوگا، ٹھیک اس وقت تک جب تک اگلی صبح سورج دوبارہ نہ نکل آئے، اور بس 24 گھنٹوں میں آپ پوری دنیا کا چکر لگا لیں گے۔
کتنا منطقی اور ساتھ ہی شاعرانہ جواب تھا۔ یہ سن کر بادشاہ ایک بار پھر ہنس پڑا، کہنے لگا، واہ، میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ کام اتنی جلدی ہو سکتا ہے۔ لگ رہا تھا کہ چرواہے کی حاضر جوابی بادشاہ کا دل جیت رہی ہے۔ اور اب آیا آخری اور شاید سب سے مشکل سوال، بادشاہ اس وقت کیا سوچ رہا ہے؟ بھلا کوئی کسی کے دماغ میں گھس کر کیسے بتا سکتا ہے؟ اور یہیں پر چرواہے نے اپنی ذہانت کا سب سے بڑا ثبوت دیا۔ اس نے اپنی پہچان ظاہر کی اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ یہی سوچ رہے ہیں کہ میں کینٹربری کا ایبٹ ہوں، لیکن میں تو ایک غریب چرواہا ہوں، یہ تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس طرح سچ بول کر اس نے آخری پہیلی بھی بوجھ لی۔ تو اب کہانی اپنے انجام کو پہنچتی ہے، اور یہاں ہمیں حکمت، طاقت اور رحم دلی جیسے بڑے موضوعات نظر آتے ہیں۔ اب وقت ہے آخری فیصلے کا اور اس کہانی سے ملنے والے سبق کا۔ یہاں اگر ہم دیکھیں تو کہانی میں دو چیزوں کا ٹکراؤ ہے، ایک طرف بادشاہ کا غرور اور اس کی طاقت ہے، اور دوسری طرف چرواہے کی حکمت جو عام فہم، ذہانت اور سادگی سے بھری ہوئی ہے۔ تو آخر میں اس پوری کہانی کا سبق کیا نکلا؟ سبق یہ ہے کہ عقل اور سمجھداری کسی بھی عام سے عام انسان میں ہو سکتی ہے، اور جب طاقت کے ساتھ عقل نہ ہو تو وہ بہت خطرناک ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا پیغام ہے جو صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج بھی اتنا ہی سچ ہے۔